عادل اپنے آفس میں کرسی پر بیٹھا گہری سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ میز پر فائلیں بکھری ہوئی تھی، مگر اس کی نظریں خلا میں گم تھیں۔ کچھ دیر بعد کنزا اندر آئی۔ اس نے عادل کو یوں اداس دیکھا تو مسکرا کر پوچھا، کیا سوچ رہے ہو؟ عادل نے چونک کر سر جھٹکا اور بولا، کچھ نہیں، بس سر میں تھوڑا درد ہے۔ کنزا نے نرم لہجے میں کہا، چلو کافی پیتے ہیں، تمہارا موڈ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ عادل نے ہلکا سا مسکرا کر جواب دیا، شیور۔ کنزا نے 2 کافی کا آرڈر دیا اور کرسی پر بیٹھ گئی۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ پھر عادل نے گہری سانس لی اور کہا، کنزا، مجھے امی ابا کی بہت یاد آ رہی ہے۔ میں نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم وہاں جائیں گے، ابا سے معافی مانگیں گے اور وہیں رہیں گے۔ یہ سنتے ہی کنزا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ تیوری چڑھا کر بولی، امی ابا کی یاد آ رہی ہے یا زرنش کی؟ عادل نے غصے سے کہا، کنزا، تم میرے بارے میں ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہو؟ میں وہاں صرف امی ابا کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ کنزا نے ضدی لہجے میں کہا، میں نہیں جاؤں گی۔ عادل نے مضبوط آواز میں جواب دیا، میں فیصلہ کر چکا ہوں، میں ضرور جاؤں گا۔ تمہیں میرے ساتھ رہنا ہے تو میرے ساتھ چلنا ہوگا، آگے تمہاری مرضی۔ کنزا غصے میں کرسی کھسکاتے ہوئے اٹھی اور تیز قدموں سے اپنے آفس چلی گئی۔ کمرے میں پھر خاموشی چھا گئی اور عادل سوچوں میں ڈوب گیا۔ شام کا وقت تھا۔ عادل کمرے میں کھڑا اپنے کپڑے اور ضروری سامان بیگ میں رکھ رہا تھا۔ ماحول میں خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ کنزا دروازے کے پاس کھڑی سب کچھ غور سے دیکھ رہی تھی۔ کنزا نے آخر کار پوچھا، کیا یہ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ عادل نے بغیر رکے کہا، ہاں۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کنزا نے گہری سانس لی اور بظاہر راضی ہوتے ہوئے بولی، اوکے، پھر میں بھی ساتھ چلتی ہوں۔ یہ سنتے ہی عادل کے چہرے پر خوشی پھیل گئی۔ وہ جلدی سے آگے بڑھا اور کنزا کو گلے لگا لیا۔ کنزا نے مسکرا کر جواب دیا، مگر دل ہی دل میں کہا، تم صرف میرے ہو عادل، میں تمہیں زرنش کا کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ رات کے 8:30 بج رہے ہیں۔ عادل کنزا کے ساتھ گھر کے دروازے پر آ کر ڈور بیل بجاتا ہے۔ زرنش باہر آ کے گیٹ کھولتی ہے۔ کنزا زرنش کو سلام کرتی ہے، لیکن زرنش ان دونوں کو دیکھ کر منہ بنا کر اندر چلی جاتی ہے۔ وہ دونوں اندر داخل ہوتے ہیں۔ افتخار اور زبیدہ صحن میں صوفے پہ بیٹھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ ان دونوں کو دیکھ کر افتخار غصے سے کھڑا ہوتا ہے۔ افتخار نے سخت لہجے میں کہا، تم یہاں کیوں آئے ہو؟ چلے جاؤ یہاں سے۔ عادل نے فوراً اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے، آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ عادل بولا، ابا مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دیں، اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا نہ کریں۔ عادل کی ماں زبیدہ جلدی سے آگے بڑھتی ہے اور افتخار کے بازو پر ہاتھ رکھ کر نرمی سے کہتی ہے، بس بھی کریں آپ، جب بیٹا ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہے تو معاف کر دیں۔ عادل کے آنسو دیکھ کر افتخار کا دل نرم ہو گیا اور کچھ سوچتے گہری سانس لیتے نظریں جھکاتے ہوئے بولا، اچھا بس ٹھیک ہے، جاؤ اپنے کمرے میں۔ عادل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اس نے آگے بڑھ کر باپ کو گلے لگا لیا۔ کنزا ایک طرف کھڑی شرمندگی سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ گھر کے اندر سب کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ احتشام موبائل میں مووی دیکھ رہا ہے۔ زرنش کمرے میں سامان رکھتے ہوئے بار بار غصہ کر رہی ہے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی احتشام سے تلخ لہجے میں بات کرتی ہے۔ زرنش نے غصے سے احتشام کے جوتے اٹھاتے ہوئے شوز کیبنٹ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، احتشام، جوتے رکھنے کی صحیح جگہ یہاں ہے، جوتے یہاں رکھے جاتے ہیں۔ احتشام کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر دھیرے سے اس کا ہاتھ پکڑ کر صوفے پر بٹھا دیا۔ احتشام نے نرمی سے کہا، یہ غصہ عادل بھائی اور کنزا بھابھی کی وجہ سے ہے نا؟ زرنش خاموش ہو گئی، صرف نظریں چرا لی، پھر کہا، کیا احتشام، ایک تو تمہارا بھائی منہ اٹھا کے آ گیا، اتنا کافی نہیں تھا، ساتھ میں اپنی بیوی کو بھی لے آیا۔ احتشام نے تحمل سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، دیکھو، یہ گھر جتنا میرے ابا کا ہے اتنا ہی عادل بھائی کے ابا کا بھی ہے۔ وہ یہاں رہیں یا نہ رہیں، فیصلہ ابا کا ہوگا، اور جس دن میں نے اپنا گھر خریدا پھر وہاں تمہاری مرضی ہوگی، جسے رکھو جسے نہ رکھو، ابھی برداشت کرنا پڑے گا۔ زرنش کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اس نے دھیرے سے اپنا سر احتشام کے کندھے پر رکھ دیا۔ احتشام نے اسے گلے لگایا اور تسلی دی۔ عادل صحن میں اپنی ماں زبیدہ کے ساتھ بیٹھا ہے۔ زبیدہ کے چہرے پر تھکن اور پریشانی جھلک رہی ہے۔ وہ ہاتھ میں خرچے کا رجسٹر تھامے بیٹھی ہے۔ زبیدہ نے آہ بھرتے ہوئے کہا، عادل بیٹا، سمجھ نہیں آتا، گھر کے خرچے دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں،
پیسہ آتا ہے اور ایسے ختم ہو جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا۔ عادل نے ماں کا ہاتھ تھام کر کہا، امی فکر مت کریں، میں آ گیا ہوں نا، آپ کو اب پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی دوران صحن کے کونے سے احتشام آتا ہے، ہاتھ جیب میں ڈالے لاپرواہی سے چلتا ہوا۔ عادل کی نظر اچانک اس پر پڑتی ہے۔ عادل نے برا سا منہ بنا کر کہا، اور سنو احتشام، آج کل کیا کر رہے ہو؟ احتشام نے کندھے اچکا کر بے پرواہ انداز میں جواب دیا، کچھ نہیں۔ عادل چونک کر ماں کی طرف دیکھتا ہے اور پھر طنزیہ ہنسی ہنستا ہے۔ کیا مطلب کچھ نہیں؟ تمہاری شادی ہو گئی ہے، ذمہ داری کا وقت ہے، کہیں جاب وغیرہ نہیں کرتے ہو کیا؟ احتشام نے بے نیازی سے کہا، جب جاب ملے گی تو کر لوں گا، فی الحال زرنش جاب کر رہی ہے۔ عادل نے دانت پیس کر کہا، واہ بھائی، شادی کر لی بیوی کے ساتھ، لیکن خود ذمہ داری سے بھاگ رہے ہو اور بیوی پہ ڈبل ذمہ داری ڈال دی، زبردست۔ زبیدہ نے فوراً بیچ میں کہا، تم بھی کسے سمجھا رہے ہو بیٹا؟ یہ تو ہے ہی سدا کا لاپرواہ انسان، غیرت تو بچپن میں ہی بیچ کے کھا گیا تھا یہ۔ احتشام نے گھور کر اپنی ماں کو دیکھا اور بغیر جواب دیے وہاں سے چلا گیا۔ صحن میں خاموشی چھا گئی۔ احتشام کمرے میں بستر پر بیٹھا اداس سا ہے۔ زرنش کچن سے چائے لے کر آتی ہے اور شوخی سے کہتی ہے، یہ لو تمہاری بیوی کے ہاتھوں کی کڑک دودھ پتی چائے۔ احتشام نے منہ پھیر کر اداس لہجے میں کہا، مجھے نہیں پینی ہے۔ زرنش نے مصنوعی غصے سے کہا، ایسا مکہ ماروں گی تمہیں، اتنے پیار سے تمہارے لیے چائے بنا کر لائی ہوں اور تم کہہ رہے ہو نہیں پینی۔ احتشام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ چائے کا کپ پکڑتے ہوئے کہا، واہ بھائی واہ، ایک طرف پیار سے چائے لائی ہو، دوسری طرف مکہ بھی مارنے پر تلی ہو۔ زرنش نے قریب بیٹھ کر نرمی سے کہا، اب بتاؤ بھی کیوں اتنی اداس بیٹھے ہو؟ احتشام نے گہری سانس لے کر کہا، آج عادل بھائی اور امی نے بہت باتیں سنائی۔ عادل بھائی کا طنزیہ لہجہ اور امی کے چپتے تانے اب برداشت نہیں ہوتے۔ زرنش نے سنجیدگی سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، دیکھو احتشام، تمہارے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا، اس کے ذمہ دار تم خود ہو۔ تم نے خود دوسروں کو موقع دیا اپنی تذلیل کرنے کا۔ ابو نے تمہارے لیے جاب کی بات بھی کی تھی، مگر تم نے کوئی سنجیدگی نہیں دکھائی، اس کے بعد بھی ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہے۔ زرنش کی آواز بھاری ہو گئی، سوچو، ابو چند مہینوں بعد ریٹائر ہو جائیں گے، پھر ان کی معمولی سی پینشن ہوگی، تب تمہیں اسی بھائی عادل کا محتاج ہونا پڑے گا جو بچپن سے تم سے جلتا آ رہا ہے۔ مجھے بہت برا لگتا ہے جب تمہاری امی عادل کے سامنے تمہیں نیچا دکھاتی ہے۔ زرنش نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا، اگر تم جاب کرو، اپنے ماں باپ پہ کچھ خرچ کرو تو ان کا دل خوش ہوگا اور تمہاری عزت بھی بڑھے گی۔ احتشام نے سر جھکا کر آہستہ سے کہا، ہاں تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، ویسے ایک خوشخبری ہے، میں نے ایک کمپنی میں ڈیٹا انٹری کے لیے اپلائی کیا تھا، کل صبح انٹرویو کے لیے بلایا ہے۔ زرنش کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے مسکرا کر کہا، سچ؟ انشاءاللہ یہ جاب تمہیں ہی ملے گی، مجھے پورا یقین ہے۔ احتشام نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا، یار چائے تو کمال کی بنی ہے، ایک اور کپ مل سکتا ہے؟ زرنش ہنستے ہوئے اٹھی اور بولی، کوئی ضرورت نہیں ہے، بس اب سو جاؤ، صبح انٹرویو دینے بھی جانا ہے۔ دوپہر کا وقت، باورچی خانے میں سالن کی خوشبو پھیلی ہوئی ہے۔ احتشام آہستہ قدموں سے کچن میں داخل ہوا۔ دیگچی کا ڈھکن اٹھاتے ہی خوشبو نے اس کے دل کو للچا دیا۔ وہ خوشی سے بولا، ارے واہ، کوفتے، زبردست خوشبو آ رہی ہے۔ زبیدہ نے بے رخی سے ہاتھ جھٹک کر کہا، یہ ابھی کے لیے نہیں ہے، رات کو عادل اور کنزا تھکے ہوئے گھر آتے ہیں، ان کے لیے ہیں، ابھی کے لیے آلو توری کا سالن بنایا ہے، وہ کھا لو۔ احتشام کا چہرہ یکدم بجھ گیا۔ اس نے تلخی سے کہا، واہ بھائی واہ، عادل بھائی اور کنزا بھابھی کے مزے ہیں، ان کے لیے کوفتے، کڑھائی، نہاری، حلیم بنتی ہے، اور میرے اور میری بیوی کے لیے آلو بینگن، آلو توری، آلو گوبھی، دال، لوبیا، آلو گوشت، کیا قسمت پائی ہے انہوں نے۔ زبیدہ نے فوراً جواب دیا، بیٹا عادل کی کمائی سے ہی تو یہ پورا گھر چل رہا ہے، وہ خرچہ دیتا ہے، تم بھی گھر کا خرچہ دیا کرو، پھر کرو فرمائشیں۔ احتشام نے طنزیہ ہنسی کے ساتھ کہا، اچھا ایک کام کریں، یہ توری بھی آپ ہی کھا لیجئے، میں باہر سے بن کباب لے آتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ کر باہر چلا گیا۔ زبیدہ چند لمحے وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے چہرے پر حیرت اور دکھ کے ملے جلے تاثرات تھے۔ احتشام نے خوشی سے کہا، زرنش، مجھے جاب مل گئی ہے۔ زرنش کی آنکھیں چمک اٹھی۔
وہ خوشی سے بولا، سچ احتشام، یہ تو بڑی خوشخبری ہے، مبارک ہو۔ اس نے فوراً شوہر کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ احتشام نے شرارتی لہجے میں کہا، لیکن یہ خوشخبری میں نے صرف تمہیں سنائی ہے، امی ابو کو نہیں بتائی۔ زرنش نے حیرت سے پوچھا، وہ کیوں؟ احتشام نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، کیونکہ ان کے نزدیک میں نکما ہوں، ڈفر ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ مانیں گے بھی نہیں، بس کہیں گے کہ دیکھتے ہیں کب نکلتا ہے اس جاب سے بھی۔ زرنش نے نرم لہجے میں اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، ایسے نہیں سوچتے احتشام، ماں باپ کی ڈانٹ ڈپٹ کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ وہ تمہیں کامیاب نہیں دیکھنا چاہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ تم آگے بڑھو۔ تم دیکھنا، جب یہ خبر سنو گے تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی۔ احتشام نے سر جھکا کر آہستہ کہا، پتہ نہیں زرنش، دل نہیں مانتا۔ زرنش نے پرعزم انداز میں کہا، میں منوا لوں گی، تم بس تیار رہنا، آج رات ہی میں امی ابو کو یہ خوشخبری سناؤں گی۔ احتشام نے تھوڑا سا گھبرا کر کہا، زرنش پلیز ایسا مت کرنا۔ زرنش نے مسکراتے ہوئے کہا، تم دیکھنا کل صبح سورج نکلنے سے پہلے تمہارا مان بڑھ جائے گا۔ عادل نے پلیٹ میں نوالا لیتے ہوئے خوشی سے کہا، واہ امی، آپ کے ہاتھ کے کوفتے کھا کے تو مزہ ہی آ گیا۔ کنزا نے تعریف میں ہنستے ہوئے کہا، سچ میں آنٹی بہت لذیذ ہیں۔ افتخار نے اچار گوشت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، زرنش اچار گوشت بہت مزے کے بنے ہیں۔ زرنش خوشی سے بولی، تھینک یو ابو۔ یہ سنتے ہی کنزا اور زبیدہ کے چہروں پر خفگی کے آثار نمودار ہوئے۔ زرنش نے موقع دیکھ کر احتشام کو اشارہ کیا، ابو کو خوشخبری سناؤ۔ احتشام نے آنکھ کے اشارے سے منع کر دیا۔ زرنش نے دوبارہ پاؤں سے دبایا اور آہستہ سے کہا، بتاؤ نا۔ احتشام ابھی بھی خاموش رہا تو افتخار چونک کر بولے، کیا بات ہے، تم دونوں اشاروں میں کیا باتیں کر رہے ہو؟ زرنش نے جلدی سے کہا، ابو احتشام کو جاب مل گئی ہے، 50,000 روپے سیلری ہے۔ یہ سنتے ہی کنزا زور سے ہنس پڑی۔ 50,000 سے گزارا کیسے کرو گے؟ احتشام کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ اس نے گھور کر عادل کو دیکھا۔ زرنش فوراً بیچ میں آئی اور سخت لہجے میں بولی، کیا 50,000؟ میں تو مہینے کا صرف 1,00,000 میک اپ پر لگا دیتی ہوں۔ عادل نے طنزیہ انداز میں کہا، تم چاہے 1,00,000 کا میک اپ کرو یا 10,00,000 کا، ہمیں اس سے کیا؟ گھر میں فارغ بیٹھنے سے بہتر ہے کہ کچھ کام کرے۔ کم از کم 50,000 بھی تو مل رہے ہیں، گھر بیٹھنے سے تو یہ بھی نہیں ملتے۔ کنزا کی ہنسی ایک دم بند ہو گئی۔ عادل کا موڈ بھی خراب ہو گیا۔ افتخار نے گہرا سانس لیتے ہوئے کہا، چلو شکر ہے اللہ کا، اب کم از کم غیرت تو آئی، ورنہ کچھ نکھٹو شوہر ایسے بھی ہوتے ہیں، بیویاں کما رہی ہوتی ہیں اور خود آرام سے گھر بیٹھ کر کھا رہے ہوتے ہیں۔ اب دل لگا کے کام کرنا، اور یاد رکھنا کام میں کسی سے جھگڑا نہیں کرنا۔ احتشام کا موڈ خراب ہو گیا۔ کھانا کھانے کے بعد میز سے اٹھ گیا۔ زرنش گھبرا کر فوراً اس کے پیچھے گئی۔ وہ باہر نکلتے ہی احتشام سے بولی، سوری احتشام، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ سب کا ری ایکشن اتنا برا ہوگا۔ احتشام تلخی سے بولا، مجھے پہلے ہی پتا تھا، اسی لیے تمہیں منع کر رہا تھا۔ خیر کچھ بھی ہو جائے، یہ جاب میں کروں گا۔ زرنش نے نرم لہجے میں پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ احتشام نے سرد لہجے میں کہا، دوستوں کے پاس۔ سرد ہوا چل رہی ہے۔ احتشام اپنے دوست مظہر کے ساتھ بائک پر جا رہا ہے۔ راستے میں اچانک ایک مونگ پھلی والا نظر آیا تو اس نے بائک ایک دم سے روک لی۔ احتشام نے آواز دی، چاچا 1 پاؤ مونگ پھلی دینا۔ چاچا نے اخبار میں مونگ پھلی لپیٹ کر دی۔ احتشام نے پیسے دیے اور خوش خوش بائک اسٹارٹ کی۔ گھر پہنچ کر وہ سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ کمرے میں داخل ہوا تو دیکھا زرنش لحاف میں بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی۔ احتشام نے شرارت سے آواز لگائی، بیگم دیکھو تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ زرنش نے چونک کر کہا، کیا ہے یہ؟ احتشام نے تھیلی کھولتے ہوئے کہا، مونگ پھلیاں، چلو آؤ کھاتے ہیں۔ زرنش کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، واہ مزہ آ گیا۔ دونوں لحاف میں بیٹھ کر گرم گرم مونگ پھلیاں کھانے لگے، ساتھ ہنسی مذاق، چھوٹی چھوٹی باتیں، بچپن کے قصے۔ کچھ دیر بعد کتاب ایک طرف رہ گئی اور دونوں ایک دوسرے سے باتیں کرتے کرتے سو گئے۔ زرنش اور کنزا دونوں کچن میں موجود ہیں۔ زبیدہ ایک طرف کھڑی ہیں۔ زبیدہ نے پیار سے پوچھا، بیٹا کنزا آج کیا بنانا ہے؟ کنزا نے مسکرا کر کہا، امی آج شامی کباب کھانے کو دل چاہ رہا ہے۔ زبیدہ نے خوشی سے کہا، چلو آج پھر شامی کباب ہی بناتے ہیں۔
زرنش یہ سب سن کے دکھی ہو جاتی ہے مگر خاموش رہتی ہے۔ شام کو احتشام گھر آتا ہے، کچن سے شامی کباب کی خوشبو آتی ہے۔ وہ خوشی سے ماں کے پاس جاتا ہے۔ احتشام نے کہا، واہ امی، آج تو شامی کباب بنے ہیں۔ زبیدہ نے فوراً روک دیا، ہاتھ مت لگانا، یہ میں نے اپنے بچے عادل اور کنزا کے لیے بنائے ہیں۔ تمہارے لیے بینگن کا سالن رکھا ہے، وہ کھا لینا۔ احتشام کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ احتشام نے تلخ لہجے میں کہا، واہ امی، عادل بھائی کو میرا بچہ ایسے بول رہی ہیں جیسے مجھے یتیم خانے سے اٹھا کے لائی ہوں۔ زبیدہ نے کہا، بیٹا جب کمائیاں کر کے میرے ہاتھ میں دو گے نا تب فرمائشیں کرنا، ابھی جو مل رہا ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ احتشام غصے میں کمرے کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ زرنش اس کے پیچھے جاتی ہے۔ زرنش نے نرمی سے کہا، احتشام، میرے خیال میں اب ہمیں یہاں سے الگ ہو جانا چاہیے۔ جس گھر میں اولادوں میں اتنا فرق ہو وہاں رہنا مناسب نہیں۔ کل کو ہمارے بچے ہوئے تو تمہاری امی ان میں بھی فرق کریں گی۔ احتشام نے کہا، زرنش، ابھی میری انکم اتنی نہیں کہ کرائے کا گھر افورڈ کر سکوں۔ زرنش نے حوصلہ دیتے ہوئے کہا، میں بھی تو جاب کر رہی ہوں، دونوں مل کر گھر کا خرچ چلا لیں گے۔ احتشام نے اس کی بات کو ٹال دیا اور خاموشی اختیار کر لی۔ صحن میں کشیدہ ماحول۔ زرنش کتاب کے ساتھ بیٹھی ہے کہ کنزا آ کر اس کے برابر جا کر بیٹھی۔ کنزا نے اچک کر پوچھا، کون سی کتاب پڑھ رہی ہو؟ زرنش نے بے رخی سے کہا، فلسفہ۔ کنزا طنزیہ انداز میں بولی، نائس۔ جانتے ہو زرنش، ہماری زندگی بھی کسی فلسفے سے کم نہیں۔ تم بھی عادل سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن اس نے شادی مجھ سے کر لی۔ پھر تمہارے ماں باپ نے کہا، چلو بڑے سے نہ صحیح چھوٹے کے ساتھ ہی بیاہ دیتے ہیں۔ لگتا ہے تم بھی اپنے ماں باپ پر بوجھ تھی، اس لیے جلدی میں تمہیں اس نکمے احتشام کے ساتھ بیاہ دیا۔ زرنش کا صبر جواب دے گیا۔ اس نے زور سے کہا، تم اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتی؟ کنزا نے ٹھنکی لے کر کہا، او ہیلو۔ زرنش نے تیزی سے جواب دیا، کیا ہیلو؟ بھاڑ میں جاؤ تم اور بھاڑ میں جائے تمہارا عادل۔ میں تھوکتی ہوں تم پر اور تمہارے عادل پر۔ شور کی آواز سن کر عادل اور زبیدہ کمرے سے باہر نکل آتے ہیں۔ عادل نے سخت لہجے میں پوچھا، یہ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کنزا بولی، پتہ نہیں کس بات پر مرچی لگی ہے اسے، شاید عادل کو میرے ساتھ دیکھنا برداشت نہیں ہوتا۔ زرنش تیز آواز میں بولی، اچھا تمہیں یہ لگتا ہے کہ میں عادل کو تمہارے ساتھ دیکھ کر جلتی ہوں؟ میری خوش قسمتی ہے کہ عادل جیسا ٹاکسک اور گھٹیا انسان میرا شوہر نہیں بنا۔ عادل غصے سے چلاتا ہے، شٹ اپ زرنش۔ زرنش چلاتے ہوئے بولی، یو شٹ اپ، اپنی بیوی سے کہو مجھ سے بکواس نہ کیا کرے۔ زبیدہ فوراً بیچ میں آ کر کنزا اور عادل کے حق میں کھڑی ہو جاتی ہے اور زرنش سے کہتی ہے، معافی مانگو کنزا سے۔ زرنش نے جھٹ سے انکار کیا، میں معافی کیوں مانگوں؟ اس نے میرے ماں باپ کو برا بھلا کہا ہے۔ زبیدہ غصے میں بولی، احسان فراموش، میں نے اپنے بیٹے سے تمہارا نکاح پڑھایا اور تم مجھ سے زبان چلا رہی ہو۔ عادل بولا، میں نے تمہیں ٹھکرایا اور تم نے مجھے نیچا دکھانے کے لیے میرے ہی چھوٹے بھائی سے شادی کر لی، یہ ہے تم لوگوں کی غیرت۔ اتنے میں احتشام اچانک کمرے میں داخل ہوتا ہے اور پوری بات سن لیتا ہے۔ احتشام عادل کے سامنے آیا اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سخت لہجے میں بولا، یہ کس طرح بات کر رہے ہو زرنش سے؟ عادل نے جواب دیا، اپنی بیوی کو سمجھاؤ، اپنی زبان کو لگام دے، میں کچھ کہوں گا تو اچھا نہیں ہوگا۔ احتشام نے عادل سے کہا، آئندہ زرنش سے اس طرح بات مت کرنا۔ کنزا نے کہا، یہ میرے شوہر سے کس لہجے میں بات کر رہے ہو؟ احتشام نے کہا، آپ چپ کریں، یہ ہمارے بیچ کا معاملہ ہے۔ عادل نے تیش میں آ کر احتشام کو زور کا تھپڑ مار دیا۔ احتشام نے بھی جواباً عادل پر ہاتھ اٹھا دیا۔ دونوں بھائی دشمنوں کی طرح ایک دوسرے کو مارنے لگتے ہیں۔ افتخار نماز پڑھ رہا تھا۔ شور سن کر نماز توڑ کر باہر نکلتا ہے۔ افتخار نے چیخ کر کہا، احتشام، عادل، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دن دیکھنے سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا؟ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے اپنے بیٹے آپس میں پاگل کتوں کی طرح لڑیں گے۔ زبیدہ نے فوراً کہا، یہ سب فساد اس لڑکی نے مچایا ہے۔ احتشام غصے سے چیخا، بس، اب زرنش کے خلاف کسی نے ایک لفظ بھی کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ خاموش رہتا ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ کمزور ہوں۔ یہ کہہ کر احتشام نے زرنش کا ہاتھ پکڑ کے اسے کمرے میں لے گیا۔ سب کے منہ بند ہو جاتے ہیں۔ ماحول میں خاموشی چھا جاتی ہے۔ زرنش اور احتشام کا کمرہ۔
एहतिशाम थका हुआ और ज़ख्मी बैठा है, होंठ पर चोट है। जरनिश ने उसके करीब आकर रुई से उसके होंठों पर लगा खून साफ करने लगी तो एहतिशाम उसका हाथ रोक लेता है। जरनिश ने कहा, खून साफ करने दो। खून साफ करने के बाद जरनिश ने एहतिशाम से कहा, सॉरी। एहतिशाम ने कहा, छोड़ो यार, तुम क्यों सॉरी कर रही हो? इंसल्ट तो तुम्हारी हुई है। जरनिश ने कहा, ये सारी शैतानी उस किंजा की है, उसकी जलन ख़त्म ही नहीं होती। एहतिशाम ने दुख भरे लहजे में कहा, मुझे भाभी के रवैये पे अफसोस नहीं, मुझे अम्मी के रवैये पे अफसोस होता है, जो अपने दोनों बेटों में इतना फ़र्क करती हैं। आदिल भाई ज़्यादा कमाते हैं तो उनकी और उनकी बीवी की इज़्ज़त है, मैं कम कमाता हूँ तो मेरी और मेरी बीवी की कोई इज़्ज़त नहीं। वो उदास लहजे में बोला, दिल चाहता है कि घर छोड़ के चले जाएं, कम अज़ कम इस रोज़ रोज़ की ज़िल्लत से तो जान छूटेगी। जरनिश खामोशी से उसका हाथ थाम लेती है, दोनों की आंखें नम हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।